عشقم قسم 47 زراور زرشی اسپیشل ایپیسوڈ۔ رات تقریباً 11:30 بجے کے قریب وہ فارم ہاؤس میں پہنچے تھے۔ گاڑی باہر رکتے ہوئے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ مکرش نے سارا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ تو بہت بڑا گھر ہے، ہم یہاں پر رہیں گے۔ وہ گھر کے باہر گاڑی روکنے پر گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکل آئی تھی۔ جی جانو، ہم یہاں رہ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی پناہوں میں۔ وہ باہیں پھیلاتا اس کے قریب آتے ہوئے اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ جب گزرشے تو اس کی پیش قدمی پر دنگ رہ گئی۔ وہ بہت زیادہ جلد بازی دکھا رہا تھا۔ ذرا بار پہلے اندر تو چلو، یہ نہ ہو کہ کوئی موجود ہو۔ اندر، اس نے شرماتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اپا پنک گردن پر اس کے بے باک لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ اس کی بے تابیوں کا اندازہ لگا چکی تھی۔ کیونکہ اپنے پنک گردن پر اس کی بے باک لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ اس کی بے تابیوں کا اندازہ لگا چکی تھی۔ جانو، اندر چل کر کیا کرنا ہے؟ کون سا کوئی انتظار کر رہا ہوگا وہاں؟ ہو سکتا ہے کوئی ہمارا منتظر۔ اسے مسکرا کر کہا، جانو اندر اور کوئی تو نہیں ہے، لیکن آج سے 100 سال پہلے کے لوگوں کی لاشیں ہوں گی، اور ہو سکتا ہے ان کی روحیں ہمیں دروازے پر ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہوں گی، تو ان کے علاوہ کسی کے ہونے کا چانس نہیں بنتا۔ وہ یوں ہی اسے اپنے بازو میں اٹھائے قدم قدم اٹھا رہا تھا۔ خبردار، میرے سامنے نہ کوئی جن بھوتوں والی بات نہیں کرنا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ اس بات کا احساس تو اسے بھی تھا کہ وہ کافی زیادہ ڈرپوک واقع ہوئی تھی۔ میری یہ مجال کہ میں اپنے جانوں کے سامنے اس کی حکم دلی کروں؟ نہ۔ اس نے فوراً نہ میں سر ہلا کر توبہ کرنے والے انداز میں منہ بنایا تھا، جس پر وہ آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی، جب اچانک ان کے سامنے سے نمودار ہوتے آدمی نے ان دونوں کو بکھلانے پر مجبور کر دیا۔ یہاں کسی کے ہونے کے کوئی چانس نہیں تھے، تو ایسے میں اچانک کسی کا سامنے آنا ان دونوں کو حیران کر گیا تھا۔ زرشے تو باقاعدہ چیخ کر اس کے سینے میں چھپ گئی تھی، جبکہ وہ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں سے اتار کر سیدھا کھڑا کرتا خود اس آدمی کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو ان دونوں کو اس رومانٹک موڈ میں دیکھ کر چہرہ پھیر گیا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کس کی اجازت سے اندر آئے ہو؟ زراور اس سے پوچھنے لگا، کہیں وہ کوئی چور تو نہیں تھا؟ جہاں مجھے مکرش سر نے بھیجا ہے گھر کی صفائی کرنے اور نگرانی کرنے کے لیے۔ میں بس دیکھ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک سے ہو تو گیا نا، اور پھر آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ گھر کی چابی آپ لوگوں کو دے سکوں۔ معاف کیجیے کہ میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا۔ وہ چابی وہیں سائڈ پر رکھتا باہر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ زراور نے دور تک اسے گھورا تھا اور پھر پیچھے سے آواز لگائی، اب جب تک تمہاری ضرورت نہ ہو تب تک یہاں مت آنا۔ اگر مجھے تمہاری ضرورت محسوس ہے تو میں مکرش کو کہہ کر تمہیں بولوں گا، تب تک اپنی شکل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا موڈ کافی خراب ہو گیا تھا، جب گزرشی اب تک اپنا دل سنبھالے کھڑی تھی۔ یقیناً اس آدمی کو کوئی جن یا بھوت ہی سمجھ رہی تھی۔ جان، وہ انسان تھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آؤ چلتے ہیں۔ وہ پیار سے اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے اندر کی طرف لے جانے لگا، جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اندر کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی۔ ڈارلنگ، اب کمرے میں چلو، اور کوئی نہیں آئے گا۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے اندر لے کر جا رہا تھا، جب گزرشے بار بار باہر پورے گھر میں نظر دوڑا رہی تھی۔ اسے شک ہو رہا کہیں کوئی اور بھی نہ نکلا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامے اسے کمرے کے اندر لے گیا تھا، جبکہ کمرے کو دیکھ کر جہاں زراور کے لبوں پر گہرا تبسم بکھرتا وہیں زرشے شرما کر نگاہیں جھکا لی تھی۔ کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ زمین سے راستہ شروع ہوتے ہوئے بیٹھک تک جا رہا تھا، اور یہ راستہ گلاب کی پتیوں سے بنایا گیا تھا۔ اس راستے کے شروع سے لے کر اینڈ تک ان کی سائڈوں پر موم بتیاں لگائی گئی تھیں، جو کہ اس وقت جل رہی تھیں۔ شاید وہ آدمی یہی کام کرنے کے لیے یہاں آیا تھا، جبکہ زراور نے اپنا موڈ خراب ہونے کی وجہ سے اسے اچھا خاصا سنا دیا تھا، حالانکہ اسے ٹپ دینی چاہیے تھی۔ آخر اس نے اس کے کام میں آسانی پیدا کر لی تھی۔ لگتا ہے وہ آدمی یہاں اس کام کے لیے آیا تھا، میں نے اس کے ساتھ کافی زیادہ ریوڈ بیہیو کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کل اسے بلا کر اس کے اس کام کے لیے اسپیشل انعام دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چومتا شرارت سے بولا، جبکہ اب تک نگاہیں جھکائے اس کے ساتھ چل رہی تھی، اور زراور اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہے تھے، یوں ہی تو نہیں اس کے حسن کا دیوانہ ہوا تھا، کچھ تو خاص تھا اس میں۔ دلہن کے حسین روپ میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور پری لگ رہی تھی۔ زراور نے اسے جھٹکے سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ تو کیا خیال ہے میڈم، آپ تیار ہیں میرے ساتھ ایک حسین زندگی کی شروعات کرنے کے لیے؟ اس کے تھوڑی کے نیچے انگلی رکھتے ہوئے اس نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ زرشے کے لبوں پر پیاری سی مسکان تھی، جو اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ اس کا حسین سراپا اسے بری طرح سے بہکا رہا تھا، اور آج وہ بہک جانا چاہتا تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، اور پھر اسے یوں اٹھائے بیڈ کے پاس لے آیا۔ اس خوبصورت راستے پر اس نے اپنے پیر نہیں رکھے تھے، شاید وہ مکرش کی محنت کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے بہت خوبصورت تحفہ دی تھا، جس کے لیے اس کا شکر گزار تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اب تک وہ دلہن کے حسین روپ میں اس کی منتظر تھی، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔
چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت لی وہ سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ آج ان دونوں کے بیچ کسی طرح کی کوئی دیوار نہیں تھی، اور نہ ہی آج وہ کوئی دیوار رہنے دینا چاہتا تھا۔ آج اس کی محبت ہر لحاظ سے اس کے پاس تھی، اس کے ساتھ تھی، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ آج وہ دونوں پوری طرح سے ایک دوسرے کے ہونے والے تھے، اور زراور مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے بے حد نرمی سے اس کے لبوں پر جھکا تھا، اور اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی چھاپ چھوڑتا وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو پوری شدت سے چومنے لگا تھا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے لمس کو محسوس کرتی خود میں سمٹے جا رہی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر لیٹاتا ہوا اس کے اوپر سایہ کر چکا تھا، اس کے ہاتھوں کی مرمرین نازک انگلیوں کو اپنے لبوں سے چومتی اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتا اسے اپنے بالکل ساتھ جوڑ چکا تھا۔ اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی گردن کو ہار کے بھاری بوجھ سے آزاد ہوتے محسوس کیا تھا، اور اس بھاری بوجھ کے ساتھ اس نے اپنے کانوں کو بھی جھمکے کو بوجھ سے آزاد کروایا تھا۔ وہ اس کے کانوں کے لوح کو چومتی ہوئی اس کے گالوں پر اپنی محبت کی شدت برسانے لگا تھا۔ درشے نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں جب زراور مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ آئی لو یو، اس نے اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بڑی شدت سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے انداز پر وہ نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ویسے آج کی رات اظہار محبت عملی کرنا چاہیے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ میں تمہیں لفظوں میں بھی اپنی محبت کی داستان سنا۔ اس کے لب آہستہ آہستہ اس کو پورے چہرے پر گردش کرتے ہوئے اس کے لبوں پر بھی روک کر باتیں کرنے لگے تھے۔ کچھ بولو گی نہیں؟ اس نے بے حد نرمی سے اس سے پوچھا تھا، جس پر وہ آنکھیں بند کرتی بڑی معصومیت سے نفی میں سر ہلا گئی۔ زراور کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر سے دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ سمجھ گیا، میری بیوی آج لفظی محبت پر نہیں عملی محبت پر گزارا کرنا چاہتی ہیں، جو حکم میری جان۔ اس کے دلکش وجود کو اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے وہ بے خود ہوتا اس کی دلکشی میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی شدتوں کی تاب نہ ہلاتے ہوئے وہ اپنا آپ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی، جبکہ زراور اسے خود میں قید کرتے ہوئے دنیا جہاں بلائے بیٹھا تھا۔ یہ رات ان کے ملن کی تھی، ان کی محبت کی کامیابی کی تھی۔ آج وہ ایک دوسرے کے ہو چکے تھے، ہر لحاظ سے وہ ایک دوسرے کے بن چکے تھے۔ رات آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی تھی، اور زراور اپنے ہر انداز میں سرش قریب بے پناہ چاہت لیے ہوئے تھا۔ آج وہ اس کا ہو چکا تھا، اور زرشے صرف اور صرف زراور شاہ کی ہو چکی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو زراور اسے اپنے ارد گرد کہیں نظر نہیں۔ ساری رات وہ اس پر اپنی محبت کی شدت برساتا رہا تھا۔ کل رات اس نے اسے سونے نہیں دیا تھا، وہ پوری رات اس کی باہوں میں قید رہی تھی۔ صبح اس نے اس کی منتیں کی تھی کہ وہ تھک چکی ہے اور اب اسے آرام کرنے کی اجازت دے دی جائے، اور جانے کیسے اس نے ترس کھا کر آخرکار اس پر رحم کر ہی دیا تھا، جبکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس بات کا اس نے واضح طور پر اسے اظہار بھی کیا تھا، جس پر اس نے ہاتھ جوڑ کر اس کی اس مہربانی پر اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کے بدلے میں اس نے اپنے بے تحاشا بوسوں سے اس کے گال ایک بار پھر سے سرخ کر دیے تھے، لیکن اسے خود سے دور جانے کی اجازت پھر بھی نہ دی، بلکہ پوری طرح سے اسے خود میں قید کرتے ہوئے وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے سونے کو تیار تھا۔ وہ بھی اس لیے تاکہ جب تک وہ جاگتا رہے وہ اس کا حسین چہرہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا رہے۔ اور پھر درشے کو تو صرف اجازت چاہیے تھی سونے کی۔ اس کی طرف سے اجازت ملتے ہی اس نے ایسی آنکھیں بند کر کے دوبارہ نہ کھولی، یہاں تک کہ زراور نے بیچ بیچ میں اپنی شرارتیں نہیں چھوڑتی۔ وہ کبھی اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھتا تو کبھی کمر سے پکڑ کر اپنے بے حد قریب کر کے اس کے چہرے پر جا بجا اپنی شدتیں برساتا۔ درشے نے تو قسم کھا لی تھی کہ وہ اپنی آنکھیں صبح ہونے سے پہلے نہیں کھولے گی، اور اب تقریباً صبح کے 11 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا شور اس کے آس پاس کہیں پر بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنے حلیہ درست کر کے دروازے تک آئی تھی۔ باہر جھانک کر دیکھا کہ اسے زراور کہیں نظر نہیں آیا، ہاں لیکن اس کا بیگ وہیں الماری کے پاس پڑا تھا، شاید وہ گاڑی سے نکال کر لے آیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے واش روم میں گھس گئی تھی، اور پھر فریش ہونے کے بعد اس نے اپنے بال سکھائے۔ اسے لگا تھا کہ زراور واپس آ جائے، لیکن ایسا نہ، وہ کہاں چلا گیا تھا کہ اب تک واپس نہ آیا۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک سے خود پر اڑستی آہستہ آہستہ نیچے کی جانب آ گئی، جب اسے کچن سے برتنوں کی آوازیں، اندر کون ہو سکتا تھا؟ کیا اندر زراور تھا؟ اگر کوئی اور ہوا تو نہیں، اسے اندر نہیں جانا چاہیے، اس نے سوچا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ کچن کے دروازے تک آئی تھی، لیکن اسے شرٹ لیس جلدی جلدی کھانا بناتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ٹماٹو سوس سے اس نے بڑی ہی محبت سے بریڈ پر ہارٹ کی شیپ بنائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ بہت محبت اور دھیان سے 2 چائے کے کپ ٹرے میں رکھتا شاید بیڈ روم میں جانے والا تھا۔ یہ اہتمام اس کے لیے کیا گیا تھا، سمجھنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ خود کو اس دنیا کے خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کرتی وہ واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ زراور ایک بہت ہی زیادہ خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا شوہر تھا، اور یہ بات اسے آج نہیں پتہ بلکہ اس بات کی گواہی وہ پہلے دن سے تھی۔
وہ ناشتہ لے کر کمرے میں آیا تو زرشی سکون سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگا۔ جانو آپ نیچے آ ہی گئی تھی تو تھوڑا سا میری ہیلپ کروا رہی تھی ناشتہ بنانے میں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ شوہر کام کرے اور بیوی آرام کرے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ٹیبل کے قریب لاتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ اس کا معصوم سا حسن اسے بری طرح سے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی کہ وہ دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہتا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ رات کے سارے منظر اس کی نگاہوں کے سامنے تھے، اس کا شرمانا، گھبرانا، اس کے سینے میں چھپتی اس کی پناہوں میں راہ فرار تلاش کرنا، اس کی ایک ایک ادا پر وہ جان وار دینے کو تیار تھا۔ آپ ناشتہ بنا رہے تو میں نے سوچا کہ اتنی محنت کر ہی رہے ہیں تو میرا وہاں کوئی کام نہیں، اس لیے میں اوپر آ گئی اور وہ شانہ انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے سامنے پلیٹ رکھ کر چائے کا کپ اپنے قریب کر چکی تھی۔ نا انصاف یہ بیوی، ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سے ناشتہ بنوا کر میں نے آپ کو پتہ ہے یہ سب کام کروانے میں پرفیکٹ تھا، لیکن میں ان سب کاموں میں بالکل زیرو ہوں۔ وہ تو سوچا کہ میری بیوی کا پہلا دن ہے اور رات کو کافی تھک چکی تو مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، ورنہ یہ سب کچھ آج بھی آپ کو کرنا پڑتا، کیونکہ آپ کا شوہر کافی غریب ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس کوئی ملازمہ خاص بھی نہیں ہے جو اس کے لیے ناشتہ بنائے گی۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ شرما کر نگاہیں جھکا گئے۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، آپ نے ہی اپنی ملازمہ خاص کو اپنی بیگم بنا دیا، تو اب اس کی سزا تو آپ کو ملے گی نا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اچھا تو یہ بات ہے، پھر تو ہم تیار ہیں جناب اپنی بیوی کے ایک ایک ناز نخرے کو اٹھانے کے لیے۔ آج تو کیا، ہم تو ہمیشہ جان ہتھیلی پر رکھے آپ کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہیں، بس آپ ہمیں معاوضہ اچھا دیجیے گا۔ معاوضہ؟ جی کہیں کیا معاوضہ چاہیے آپ کو؟ زرشی نے بڑے سخی دل سے اسے کچھ دینے کا سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بھلا اس سے کیا مانگ سکتا تھا، لیکن ایک بات تو وہ سوچ چکی تھی کہ آج وہ جو بھی مانگے گا وہ اسے ضرور دے گی۔ اس چیز کا وعدہ اس نے خود اپنے آپ سے کیا تھا۔ اب میں کچھ مانگوں گا تو تم پھر سے نخرے دکھانے پر آ جاؤ گے یا پھر مجھے شرم دلانے لگ جاؤ گے، اس لیے مجھے اس طرح کی آفر نہ کرو تو ہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تو زرشی نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ اس آدمی سے شرافت کی امید کیسے کر سکتی تھی؟ آپ سچ میں بے شرم ہیں، ان سب چیزوں کے لیے بے شرمی کا کوئی کورس کر رکھا ہے آپ نے؟ اس کا اندازہ بالکل سیریس تھا۔ زراور نے کہہ لگایا، تم آفر پر غور کرو، میں نے کس چیز کا کورس کر رکھا ہے وہ تمہیں آہستہ آہستہ سب پتہ چل جائے گا۔ وہ اسے پچھلی بات کی طرف لانے لگا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ اسے ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ بچائے آپ سے، نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے، اب تو اللہ ہی بچا سکتا تمہیں مجھ سے۔ وہ ذو معنی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا، میں ناشتہ کروں یا کہیں جا کر چھپ جاؤں؟ آخرکار اس نے اس کی بے باک نگاہوں سے تنگ آ کر کہا تھا، جس پر وہ مسکراتا ہوا پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کے گالوں کی لالی نے اس کو بے ایمان ضرور کر دیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر عجیب بھاری سا بوجھ محسوس کیا۔ اس نے پہلے تو سمجھنے میں ہی اچھا خاصا وقت لگا دیا تھا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ شناور اس کے اتنے قریب ہے، وہ سانسیں روک گئی، پھر چور نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ دونوں آنکھیں بند کیے سکون سے اپنا بازو اس کے نازک سے وجود پر رکھے گہری نیند میں تھا۔ اس کی پہلی نظر سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں موجود چاکلیٹ پر پڑی تھی اور اس کی چاکلیٹ بالکل محفوظ دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ چھین کر کھانا کھا چکا ہو، لیکن زرشی کہتی تھی کہ چاکلیٹ اس کے ہاتھ سے نکالنا آسان ہے، بے شک وہ نیند میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنی بہادری پر خود کو داد دی تھی اور پھر خود پر بلڈوزر جتنا بھاری ہاتھ محسوس کر کے وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے اوپر سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ تو جیسے ممکن ہی نہیں تھا۔ اور پھر خود پر بلڈوزر جتنا بھاری ہاتھ محسوس کر کے وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے اوپر سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ تو جیسے ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ کافی زیادہ وزنی تھا۔ وہ اپنا آپ اس کے بازو کے نیچے پھنسا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اٹھے جن کہیں کہ میرے اوپر کیوں سو رہے ہیں، پورا بیڈ پر، لیکن نہیں، ان کو مجھ معصوم کو اپنے نیچے دے کر مارنا ہے۔ اٹھے، میں بھی مرنا نہیں چاہتی، ابے میری عمر ہی کیا ہے، وہ اس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب کوئی شناور نے آنکھیں پوری کھل کر اسے دیکھا، پھر مسکرایا اور ایک بار پھر سے آنکھیں بند کر گیا۔ یہ کیا ہوا تھا اسے سمجھ نہ آیا، لیکن اس کے ایک بار پھر سے سونے پر وہ اسے زور زور سے جھنجھوڑنے لگی تھی، لیکن عجیب انسان تھا، اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے اونچی اونچی آواز میں دادا جان کو پکارنا شروع کر دیا، جس پر وہ فوراً بوکھلا کر اٹھا، اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ جما دیا۔ لڑکی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیا بے وقوفانہ حرکت کر رہی تم؟ آواز نیچے چلی گئی تو کیا سوچیں گے سب لوگ؟ فی الحال تو میں تم سے بہت سارے حساب پورے کرنا چاہتا ہوں۔ رات کو ہماری ویڈنگ نائٹ تھی، گولڈن نائٹ، تمہیں کس نے سونے کی اجازت دی تھی؟ جب میں کمرے میں آیا تو میں
گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، جبکہ تمہیں انتظار کرنا تو چاہیے تھا کہ تم میرے انتظار میں یہاں بیڈ پر بیٹھے رہو، اور میں آپ کی طرح آوارہ نہیں ہوں، ایک اچھی بچی ہوں جو ٹائم پر سوتی ہے اور ٹائم پر جاگتی ہے۔ آپ کو ایسی غلط فہمی کیوں تھی؟ میں آپ کا انتظار کروں گی، مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ میں آپ کے لیے اپنی نیند خراب کروں گی، اور ویسے بھی کل میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، تو سونا تو بنتا ہے۔ خیر اب بہت ہو گیا، اٹھیں جن کہیں کہ وہ اسے دھکے دیتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ شناور کی غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ کل رات وہ اس کا انتظار نہیں کرتی، وہ اس کا انتظار کرتے کرتے نہیں، بلکہ وہ جان بوجھ کر اپنی نیند پوری کرنے کی خاطر ہوئی تھی۔ اچھا تو اگر اتنی ہی اپنی نیند پیاری تھی کہ تو کم از کم اپنی جیولری اور یہ ڈریس تو اتار کے سوتی، ساری رات میری نیند خراب کرتی رہی ہے تمہاری یہ خورتی۔ وہ اسے جتاتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس کے اٹھنے پر انایا نے ڈرامائی انداز میں گہرا سانس لیا، جیسے وہ سچ مچ میں اس کے نیچے کہیں دفن ہوئی پڑی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ شناور نے اس پر اپنا بالکل کوئی وزن نہیں ڈالا ہوتا، صرف اسے اپنے بازو میں قید کر رکھا تھا۔ کل میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور میں چاہتی تھی کہ ساری رات بھی ایسے ہی پیاری سی لگوں، لیکن آپ تو ہے ہی ایک نمبر کے جیلس پرسن۔ میری خوبصورتی برداشت نہیں ہوئی، اس لیے میری جیولری اور دوپٹہ اتار کر رکھ دیا آپ نے، لیکن ابھی تو آپ کو اور بھی جیلس ہونا ہے، کیونکہ کل ولیمہ ہے اور میں اتنی پیاری لگوں گی کل بھی، بلکہ کل تو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بڑے مزے سے بول رہی تھی، مطلب کل پھر وہ اس کے ہوش اڑانے کی مکمل تیاری کر چکی تھی۔ اور کیا اسے سچ میں لگتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے حسن سے جیلس ہوتا ہے؟ اس لڑکی کی سوچ اتنی عجیب کیوں تھی؟ کیا وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی تھی، یا ابھی تک اسے میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کچھ بھی نہیں سمجھایا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر شناور کی کشتی تو ڈوبی ہی ڈوبی۔ شناور کا دل تو چاہا کہ وہ ابھی سارے فاصلے طے کر کے اسے اپنے اور اس کے رشتے کی نزاکت کو سمجھا دے، لیکن نہیں، وہ اتنا مطلب بھی ہرگز نہیں تھا کہ اپنے چاند پل کے سکون کے لیے اسے بے چین کر دیں۔ اسے پہلے اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنی تھی، اور وہ جانتا تھا یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اٹھ کے آپ، میں کب سے آپ کے جانے کا انتظار کرتی۔ مکرم کی آنکھ آج کافی دیر سے کھلی تھی، وہ کل کافی تھک گیا تھا، اس لیے امریش نے خود اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور کتنی دیر اس کے جاگنے کا انتظار کرتی رہی۔ ارے تم جگہ کیوں دیتی ہو مجھے؟ کتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی؟ تمہیں بھوک لگی ہوئی، اتنی دیر تمہارے لیے بھوکا رہنا ٹھیک نہیں ہے، بچے کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ بستر سے اٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا، نہیں اتنی کوئی خاص بھی نہیں لگی ہوئی، نیچے جانے کا سوچ رہی تھی، پھر کل رات سے گھر کا ماحول بھی کچھ عجیب سا ہے، مجھے اکیلے جانا ٹھیک نہیں لگ رہا، اس لیے آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ امریش نے مسکرا کر اس کی پریشانی دور کی تھی، جبکہ مکرم بھی بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کل جو کچھ بھی ہوا تھا کہیں نہ کہیں اس کی وجہ وہی تھا، کل اس کی وجہ سے ایک بار پھر سے یہ گھر ٹوٹ گیا تھا، اس کی ایک غلطی کی وجہ سے زراور گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یقیناً زراور بھی غلط، لیکن اس کی غلطی اتنی بڑی تو نہ تھی جتنی بڑی غلطی اس نے کی تھی، لیکن یہ بات اس کو اپنے باپ کو سمجھ نہیں رہی تھی اور وہ سمجھانا چاہتا تھا۔ کیا ہوا جان، تم باہر کیوں نہیں چل رہے؟ سب کچھ تو ٹھیک تھا نا کہ تمہیں بھوک نہیں لگی ہو؟ وہ دوسری بار کمرے میں واپس آیا تو اسے بستر میں گھسے دیکھا۔ وہ 2 بار کہہ چکا تھا نیچے ناشتہ کرنے کے لیے، لیکن انیش ٹھس ٹھس سے مس نہ ہوئی تھی۔ مجھے نہیں جانا نیچے، میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ فائدہ نیچے جا کر، کون سا وہاں کوئی ہوگا؟ زرشی اور زراور بھائی تو گھر چھوڑ کر چلے گئے، اور شناور بھائی اور انایا آج گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ کافی اداس لگ رہی تھی، شادی کے ان چند فنکشن میں وہ ان لوگوں کے کافی قریب آ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں جمی غلط فہمی کی برف پگھل رہی تھی، جس کی اسے بہت خوشی تھی۔ وہ سب لوگ اس کے لیے اہمیت رکھنے لگے تھے، وہ ان سب کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی، اس بات کو لے کر وہ بھی کافی پرسکون تھا۔ لیکن کل رات جو کچھ بھی ہوا اس پر وہ اداس ہوئی تھی۔ دکھ تو اسے بھی بہت تھا زراور اور زرشی کے گھر چھوڑ جانے کا، لیکن کل جو زراور نے دادا جان کو جاتے جاتے شناور کے لیے کہا تھا، اس کے بعد شناور کے جانے کا کوئی چانس نہیں تھی، لیکن دادا جان سے اپنی ناراضگی وہ خوب ظاہر کرنے والا تھا، اس بات کا اسے اندازہ تھا۔ شناور کسی کی بات آسانی سے مان جائے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ پہلے خوب نخرے دکھاتا تھا اور پھر اگر اس کا دل راضی ہو تو وہ اپنی رضامندی دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا شناور چپ ابھی بھی نہیں بیٹھے گا، وہ دادا جان کو تنگ کرنے کے لیے الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ میری جان، شناور اور نایا کہیں نہیں جا رہے، دادا جان شناور کو کہیں نہیں جانے دیں گے، اور تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بابا کو یہ بات سمجھائیں گے کہ ان کی سوچ غلط ہے، اور وہ خود دادا جان سے بات کریں گے۔ بابا کو لگتا ہے کہ مکرم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ زراور نے بھی بہت بڑی غلطی کی ہے جس کی سزا اسے ملنی چاہیے۔ اگر نایا مکرم کو معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی اب پرسکون ہو کر گزار سکتی ہے، اسے مکرم کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، تو ممکن ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ دادا جان کا ماننا ہے
کہ مکرم کی وجہ سے عنایا کی زندگی ڈسٹرب ہوئی ہے، اور یہ بات کہیں نہ کہیں سچ بھی ہے۔ اس کی وجہ سے عنایا ڈسٹرب ہوئی ہے اور وہ نارمل نہیں ہو پا رہی ابھی تک۔ اگر تم چاہتی ہو کہ زراور گھر واپس آ جائے تو تمہیں عنایا کے دل سے مکرم کا ڈر ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ جس دن وہ نارمل ہوگی اس دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مکرم کی غلطی اگر قابل قبول بن گئی تو زراور کو واپس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ عنایش کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے یہ بات سمجھانے کے لیے اسے عنایش کو سب کچھ بتانا پڑے گا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔